اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، پارہ نمبر ہے 8، رکوع نمبر ہے 16 اور آیت نمبر ہے 71۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ میرے دوستو، جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ لے آ ہمارے پاس وہ جس کا تو ہم سے کیا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر اتار کر دکھلاؤ جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، قد وقع علیکم بربکم، تحقیق واقع ہو چکا وہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے، آئے گا نہیں، آ چکا ہے۔ من ربکم رجس وغضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب۔ رجس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ عذاب۔ اگرچہ رجسن کا معنی کیا ہے؟ گندگی، لیکن یہاں پر رجسن کا معنی کیا کیا جائے گا؟ عذاب۔ بتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر کیا فرمایا ہے؟ رجسن فرمایا ہے، کیونکہ گندگی ہے تو گندگی کو گندگی ہی کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب نازل ہو چکا ہے، وغضب، اور اس کا غضب بھی نازل ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جن کا تم نے خود نام رکھا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام رکھ دیا۔ اب یہ دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک اللہ کا عذاب۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ 8 دن تک ان کے اوپر عذاب آتا رہا۔ کتنے دن تک؟ 8 دن تک، 7 راتیں اور 8 دن تک شدید تیز آندھی آئی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جن کے قد 200 فٹ ہوں اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر آندھی مسلط کر دیں، وہ آندھی کتنی شدید ہوگی۔ 200 فٹ آدمی کے قد کو اور 200 فٹ کے قد کے آدمی کو گرانا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر تیز آندھی چلتی ہے، عام آدمی بھی یہاں پھر رہا ہو تو وہ بھی اس تیز آندھی میں گرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شدید آندھی تھی، وہ کتنی سخت آندھی تھی ان کے اوپر مسلط کی کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ 8 دن تک اتنی شدید آندھی تھی کہ وہ سر ان کے لگتے رہے، کبھی ادھر لگتا تھا، کبھی ادھر لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے گھر ہوں گے، جو پہاڑ انہوں نے کاٹے ہوں گے، ان پہاڑوں کے اندر ان کے گھر ان سے بھی اونچے ہوں گے، تو ان کی جو سر تھے وہ کبھی اس پہاڑ سے ٹکراتے، کبھی اس پہاڑ سے ٹکراتے۔ اس طریقے سے وہ کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور اس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ آندھی سے مجھے یاد آیا، شاید آپ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی، یہ واقعہ میں اس وقت، یہ غالباً 2000 کا واقعہ ہے، یہ 2002 کا واقعہ ہے۔ ادھر ہمارے بلوال سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جی چک مصرا جس کو کہتے ہیں، آج کل اس کا نام ہے چک مبارک، پہلے اس کا نام کیا تھا؟ چک مصرا۔ وہاں پر ایک دفعہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب بھی ایک شدید گناہ کی وجہ سے آیا تھا، اور یہ اخبار کے اندر میں نے واقعہ پڑھا تھا، اخبار میں بھی، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی یہ چھپا تھا کہ گاؤں کے اندر جو ہے کچھ نوجوان تھے جو طرح طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے گناہ کرتے تھے، تو ان کو جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے منع کیا کہ آپ نے یہ کام یہ نہ کیا کریں۔ تو قدرتی بات ہے کہ اس دن کیا کہتے ہیں اس کو، انہی دنوں میں امام صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی بھی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے امام صاحب کو سزا دینے کے لیے اس کی بیٹی کو قبرستان سے نکال کر اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اسی قبرستان سے کہتے ہیں کہ اسی قبر سے وہ ایک گولا اٹھا، اور اتنا وہ شدید تھا کہ اس نے گھروں کی چھتوں کو اڑا دیا، اور ٹریکٹر ٹرالی تک اڑ اڑ کے جناب کہیں سے کہیں جا کر گرے، حتیٰ کہ کھمبے کی تاروں پر بھی جا کے وہ ایک ٹریکٹر ٹرالی ایسے جڑے کھڑے تھے تو اڑے ایسے تاروں کے اوپر جا کے ایسے گر گئے، لٹک گئے۔ اتنا شدید اللہ کا قہر جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ یہ 2000 کی بات ہے یا 2002 کی بات ہے، یہ اس وقت کے قریب کی بات ہے، وہ
گواہی بھی مل گئی کہ چک مصرع جو تھا وہاں کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ میں دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی جو زلزلہ آیا چند دن پہلے کی بات ہے یوکرین کے اندر، ایک کافی دیر تک وہ پورا شہر جو ہے وجود دکھا رہے تھے، پورا شہر اس طریقے سے گر رہا تھا، پورا شہر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اتنی بڑی زمین کو ہلا دیتا ہے، ایسے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے تباہ کیا کہ جتنی بڑی پاور اور جتنی بڑی طاقت اور قوت ان کو عطا کی تھی، اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ایک شدید قسم کی آندھی ان پر مسلط کی اور ان کو تباہ کر دیا۔ اس لیے میری تو سب سے گزارش ہوتی ہے، ہر تقریباً بیان میں عرض کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ کبھی بھی انسان کو مذاق اور کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، باقی جو مرضی انسان کرے، گناہ کرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، لیکن دین کا معاملہ آ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی کا ایک قطرہ بھی جنت کا حرام کیا ہوا ہے، کس کے اوپر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جو دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی جنت کا حرام کیا ہوا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ لوگ چونکہ دین کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی، اتجادلوننی، کہ تم میرے ساتھ جھگڑا کس بات میں کرتے ہو؟ اسماء سمیتموہا، چند ان ناموں کے بارے میں جن کا تم نے خود نام رکھ دیا ہے کہ فلاں بت کا نام، فلاں بت کا نام، فلاں بت کا نام، سمجھے؟ اب جو بت گارے اور مٹی سے بنائے جائیں، گارے اور مٹی سے بنائے جائیں، اور گارا اور مٹی کیا مقصد کیا ہے کہ وہ اٹھایا، مٹی کے اندر مکس کیا اور اس کو بڑے متبرک طریقے سے اس کو لگا دیا۔ وہ بت جو ان کے بھگوان بنتے ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ ہاتھی کی طرح ہوتا ہے بڑا سا بت، اب وہ اس کو گارے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، بلکہ سارے بتوں کو گارے کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ وہ گارے کو پاؤں کے نیچے روندیں گے بھی، گوندیں گے بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی گھر کی لپائی کرنی ہے تو اس گارے کو کس طریقے سے پاؤں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، رگڑا اور مسلا جاتا ہے، اس کے بغیر تو وہ گارا تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ گارے اور مٹی کے بنے ہوئے بت جو ہیں، جن کو ہم سے مراد کافر لوگ ہیں، جن کو کافر لوگ خدا سمجھتے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے روندے ہوئے رگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی روندے ہوئے رگڑے ہوئے بتوں کو وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک شبیہ بنا کر، ایک تصویر بنا کر اپنا خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ عجیب کہانی اور عجیب سسٹم ہے، انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ جن کے نام ہم نے خود رکھنے ہیں، جن کو خود ہم نے بنانا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ کر ان کی مٹھائی کا وہ پیس جو ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، ایک مکھی بھی اٹھا کر لے جائے تو یہ لینے پر قادر نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ واپس اس سے کیا کر لے، چھین لے۔ لا یضر لا ينفعکم ولا یضرکم، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا یضرکم ولا ينفعکم، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور ہم نے ان کے نام خود رکھے ہیں، اور نام رکھ کے پھر ان کے ہم پوجا کرتے ہیں، اور پوجا کر کے پھر ہم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور بنائے بھی ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے خود ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ بنایا بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہے، اور بنا کر جناب ان کو وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کو ایسے جگہ بٹھا دیتے ہیں، اور سینکڑوں، کئی تو وہ پتھر کے بت ہیں، پتھر ہی ہے، اس کے اوپر جناب سینکڑوں من جو ہے وہ دودھ ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر الگ الگ جناب بت ہے، ہر گھر کے اندر الگ الگ خدا ہے، اور ہر کمرے کے اندر الگ الگ خدا ہے، ہر معبد کے اندر الگ الگ خدا ہے، ہر چوک کے اندر الگ الگ خدا ہے۔ باپ کا خدا الگ ہے، بیٹے کا خدا الگ ہے، ماں کا خدا الگ ہے، بیٹی کا خدا الگ ہے۔ برادری کے اندر، گھر کے اندر، ایک گھر میں 10 افراد ہے تو سب نے اپنا اپنا جناب وہ بنایا ہوا، جی میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے نقشے کو ختم کر دیا، کسی کا کوئی نہیں ہے ماں سوا اللہ کے، کہ اللہ سب کا ہے، وہ وحدہ لا شریک، بس وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے،
وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے بندوں کے نظام کو چلانے پر بھی قادر ہے، وہ اپنے بندوں کے نظام عطا کرنے پر بھی قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں کی بولیاں سننے پر بھی قادر ہے۔ اس کے پاس سارا نظام ہے، اس کو کسی کے نظام کی یا کسی کے سہارے کی یا کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو ان بتوں کے نام تو ہم نے خود رکھے، اسماء سمیتموہا، کہ وہ نام جن کو تم نے خود رکھ دیا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ تم ان سے مانگو، تم ان سے مانگو۔ ہاں، دعاؤں کی حد تک اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، دعاؤں کی حد تک اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو چیز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہیں، آپ کسی کے دربار پہ جاتے ہیں، کوئی مر گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی بزرگ ہے، منع نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل وہاں پر جانا ہی منع ہے، سختی کے ساتھ منع نہیں۔ آپ جہاں مرضی جائیں، آپ علی حجویری جائیں، آپ داتا دربار جائیں، وہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر سنت کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر آپ دعا مانگتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی آپ اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگتے ہیں تو منع نہیں ہے، شریعت نے کہیں بھی منع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبرستان میں جایا کرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ۔ یہی مسئلہ ہے بس۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگ شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ جی یہ یہاں یوں بھی مانگنا جائز نہیں ہے، کچھ لوگ بالکل ہی نرمی اختیار کر لیتے ہیں کہ وہاں جناب جھکنا بھی شروع کر دیتے ہیں، سجدہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معتدل دین عطا فرمایا، ایسا معتدل دین عطا فرمایا کہ نہ ان لوگوں کی طرح کرنا ہے جو بالکل ہی محروم ہو جائیں، نہ ان لوگوں کی طرح ہے جو بالکل ہی کیا بن جائیں، مردود اور مجرم بن جائیں کہ اس کے سامنے جھکنے لگ جائیں اور یہ کرنے لگ جائیں، بلکہ جائیں سنت کے مطابق نوافل کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقینی طور پہ اگر وہ اللہ کے بزرگ ہوئے، اللہ کے بزرگوں کی قبروں کے اوپر رحمت کا نزول جو ہوتا ہے، ہم اس کا ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے اوپر اللہ کی رحمت کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، لیکن اپنے صدقے خود سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہماری حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کی دعا قبول کر، یہ عقیدہ اگر لے کر جائیں گے تو اس عقیدے کی وجہ سے انسان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہو وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے عذاب کے اترنے کا انتظار کرو اور ہم بھی اللہ کے عذاب کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر کس کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، سو ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمۃ منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کر دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ دی ان لوگوں کی جڑوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو۔ اب یہاں پر یہ لفظ کیوں بولا کاٹ دیا ان لوگوں کی جڑوں کو؟ وجہ اس کی کیا تھی کہ وہ چونکہ اتنے ڈھیل ڈھول والے تھے، اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور تھے، بڑے بڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ جس آدمی کو گرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ایک بڑا ہاتھی بھی اگر وہ پکڑ لیں گے تو وہ ہاتھی بھی نہیں چل پائے گا، اتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ اگر کوئی بڑا ٹرالر بھی آ جائے وہ بھی اگر ان کو کھینچے گا تو وہ ایسے پکڑ لیں گے نہیں بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اور وہ یہ بات مشہور ہے نا کہ جو جتنا اوپر ہوتا ہے وہ اتنا کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ جتنا درخت اوپر بڑا ہوتا ہے اتنا درخت نیچے بھی اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو جو جتنا لمبا ہوگا بندہ اس کی طاقت بھی اتنی ہوگی نا۔ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی جڑوں سے ہم نے ان کو کھیڑ کے ختم کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد میں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے یہ دونوں بھائی ہیں، پتہ ہے آپ حضرات کو؟ قوم عاد اور قوم سمود کون ہے؟ دونوں بھائی ہیں۔ ان کے والد کا نام کیا تھا بھلا؟ ارم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، کہاں بھلا؟ سورۃ البروج، ارم ذات العماد۔
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ارم کی اولاد میں سے ہیں سارے، ان میں سے ایک قوم عاد بن گئی اور دوسری کیا بن گئی؟ قوم سمود بن گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ کل کی